کہ آپ نے ذہنی طور پہ ابھی سے ہی نواز شریف کو اگلا وزیر اعظم تسلیم کر لیا ہے، اور آپ اس بات پہ قائم رہیے گا، پھر کوئی بہانہ نہ بنائیے گا کہ میں نے حلف نہیں لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستانی معیشت کے لیے بڑی مثبت خبریں ہیں۔ ڈالر پھر نیچے آنا شروع ہو گیا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ میں اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل سے۔ پھر میں نے آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ مسلم لیگ نون بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ وہ اگلی حکومت بنا رہے ہیں۔ اس حوالے سے کیا گراؤنڈ سچویشن کیا ہے، کیا بن ہو سکتا ہے، اور الیکٹیبلز کیا سوچ رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان کا لگا ہوا سلسلہ۔ پھر میں نے راولپنڈی میں جو مسلم لیگ نون کے معاملات ہیں، اس میں جو اختلافات ہیں پارٹی کے اندر، میں اس پہ آپ کو ناظرین آگاہ کروں گا۔ اور سب سے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی شخصیت ہے جو عمران خان کو اپنا لیڈر قرار دیتی ہے، لیکن دل سے اس نے یا ذہنی طور پہ ابھی سے ہی نواز شریف کو اگلا وزیر اعظم تسلیم کر لیا۔ ناظرین، سب سے پہلے میں معیشت کے حوالے سے بات کروں گا کہ ملکی معیشت کے لیے بڑی پازیٹیو چیزیں آ رہی ہیں۔ شہباز شریف صاحب پہ بڑی تنقید کی جاتی ہے، اب تو وہ بھی تنقید کر رہے ہیں جو حلوہ کھاتے رہے ہیں سارا 16 ماہ میں، پی ڈی ایم حکومت کا حصہ رہے ہیں، تگڑی وزارتیں ان کے پاس رہی ہیں۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ نہ ہوتا، شہباز شریف نہ کرتے، تو پھر کیا کچھ ہونا تھا یہ کسی کو سمجھ نہیں آ سکتا تھا، کیا حالات بننے تھے۔ مہنگائی ضرور ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر شخص پسا ہے مہنگائی میں، تنقید بنتی ہے جائز جو کرنی چاہیے۔ اگر وہ معاہدہ نہ ہوتا تو اب جو معیشت میں بہتری آئی ہے وہ بالکل نہیں آنی تھی۔ ڈالر 400 پہ پہنچ چکا ہونا تھا، اور پٹرول بھی 400 سے اوپر ہونا تھا، اور باقی چیزیں کی تو بات ہی نہ کریں۔ اب آئی ایم ایف سے سٹاف لیول کا معاہدہ نگران حکومت کے دور میں طے، یہ وہی ہے، کنٹینیوٹی ہے جو اسحاق ڈار نے سائن کیا، شہباز شریف نے کیا، اور شہباز شریف کی محنت ہے ساری اس میں۔ اور اب آگے آج سٹاک ایکسچینج جو ہے نئے ریکارڈ بنا رہی ہے جی، 57,000 ٹچ کر گئی ہے انڈیکس اس کا جی بڑا۔ تو یہ بڑی مثبت خبریں ہیں۔ حالانکہ پی ٹی آئی کا دور ہو، پی ڈی ایم کا دور ہو، تو سٹاک ایکسچینج بہت نیچے 26,000 پہ 36,000 پہ چلی گئی تھی ایک زمانے میں۔ تو یہ بڑی مثبت خبریں ہیں۔ اب جو فرض عائد ہوتا ہے ان اداروں پہ کہ جی ڈالر جو اوپر گیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے دوران کچھ ڈیل دی ہے، اس ڈیل کو اب پھر ختم کرنا ہوگا، اور ڈالر کو 250-60 پہ لانا ہوگا۔ اگر ڈالر 250-60 پہ آئے گا تو ملک کی معیشت اور مضبوط ہوگی، مہنگائی کنٹرول کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ تو تھا معیشت کے حوالے سے ناظرین۔ اور شہباز شریف کے بعد اب میاں نواز شریف جو ہیں تاجروں کے پاس پہنچ گئے ہیں جی، چیمبر میں خطاب کیا ہے، بڑے بڑے دعوے کیے ہیں انہوں نے، دیکھتے ہیں ان کے دعوے آگے کیا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ دوسرا معاملہ ہے کہ نواز شریف کوئٹہ گئے، الیکٹیبلز شامل ہوئے، اب اگلا مرحلہ جو ان کا آ رہا ہے وہ جا رہے ہیں مانسہرہ، اور پھر وہ جا رہے ہیں ملتان۔ ملتان میں جانے کا ان کا مقصد ہے کہ وہاں جنوبی پنجاب کے وہ الیکٹیبلز جنہوں نے 2018 میں آخری دن نون لیگ کے ٹکٹ سرنڈر کر دیے تھے، اب وہ آ رہے ہیں واپس۔ کچھ اور بھی لوگ آ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، ان کے نام فائنل ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے بڑی ورکنگ ہو رہی ہے، اور بڑا جنوبی پنجاب میں نون لیگ جو ہے سرپرائز دینے والی ہے۔ پھر معاملہ ہے کہ جی بڑی کانفیڈنٹ ہے مسلم لیگ نون کہ جی وہ سب سے آگے جا رہی ہے، تجزیہ نگار سارے یہ رائے دے رہے ہیں۔ اس میں بھی ابھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے نون لیگ کی قیادت کو اپنی حکمت عملی وضع کرنے میں۔ عوام کے لیے بہت بڑا پروگرام لانا پڑے گا ان کو، عوام کو قائل کرنا پڑے گا، غلطیوں کا اعتراف کر کے
نئی غلطیاں نہ کرنے کا وعدہ کرنا ہوگا عوام کے ساتھ۔ میں راولپنڈی کی بالخصوص بات کروں گا مسلم لیگ نون کے معاملات پہ کہ جی نون لیگ کے اندر بڑی گروپ بندی ہے راولپنڈی کے اندر۔ شہر کی بات کی جائے، راولپنڈی شہر کی جو 2 نشستیں ہیں ان کے حوالے سے بات کی جائے، میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ یہاں حنیف عباسی ایک بڑے رہنما ہیں، انہوں نے جیل کاٹی ہے، انہیں ایفیڈرین کیس میں سزا ہوئی تھی 27 سال کی 25 سال کی، وہ ہائی کورٹ سے بری ہو چکے ہیں، الیکشن لڑنے کے اہل ہو چکے ہیں۔ ایک ان کا گروپ ہے اور چودھری تنویر صاحب ہیں، ان کا بیٹا ہے دانیال بیرسٹر، اسامہ ہیں، یہ ایک گروپ بنا ہوا ہے آلموسٹ، باقی لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ دوسرا جو دھڑا بنا ہوا ہے وہ سجاد خان کا دھڑا بنا ہوا ہے، اور سجاد خان وہ ہیں تحصیل ناظم رہے ہیں راولپنڈی میں، اور 2018 میں جب ضمنی الیکشن ہوا تھا شیخ رشید نے جو سیٹ خالی کی تھی اس پہ لڑے تھے، بڑا مردانہ وار مقابلہ کیا تھا اور 300 ووٹ سے وہ ہارے تھے۔ وہ کہتے ہیں مجھے ہروایا گیا تھا، جو بھی الیکشن کمیشن کے رزلٹ ہے میں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ پھر ایک ناصر بٹ ہیں جو مشہور جگہ ہے رتا امرال، باشی خان کسی زمانے میں وہاں سے ایم پی ہوا کرتے تھے، جو شہریار افریدی کے سسر ہیں۔ وہ یہ جو اپنا ناصر بٹ اور سجاد خان ایک طرف ہیں۔ ناصر بٹ کی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جو قربانی ہے ارشد ملک کی ویڈیو بنانا، اور پھر میاں نواز شریف کے ساتھ لندن میں جنہوں نے وقت گزار کے قربت حاصل کی ہے۔ اب مسلم لیگ نون کی قیادت نے ابھی تک کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی کہ مفاہمت کرائی جائے۔ ایک اور حلقہ ہے NA53 جہاں سے چودھری نثار علی خان لڑنے والے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں۔ ان کے مقابلے کے لیے جو امیدوار ڈھونڈے جا رہے ہیں، 2 امیدوار ہیں، ایک چودھری نعیم اعجاز، ایک بزنس مین ہے، ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی رن کرتے ہیں، اور انجینئر قمر الاسلام۔ اس حلقے میں اگر نون لیگ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے راجہ حامد نواز ایک نام ہے بڑا راولپنڈی کی سیاست کا، دمیال کے راجے ہیں جی، راجہ بشارت صاحب کے کزن ہیں، وہ منسٹر رہے ہیں حال میں بھی، ماضی میں بھی، اور پرویز لائی صاحب کے بڑے قریبی مانے جاتے ہیں۔ تو راجہ حامد نواز چند مہینے پہ قبل لندن گئے تھے چودھری تنویر صاحب کے ہمراہ، اور باضابطہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے، اور وہ تحصیل ناظم رہ چکے ہیں راولپنڈی کے، اور 80 یونین کونسل میں انہوں نے بڑے ڈیولپمنٹ کام کرائے ہیں، اور ان کا بڑا رابطہ ہے عوام کے ساتھ۔ ابھی انہیں جو ٹکٹ دیا جا رہا ہے، جس زیر غور ہے ان کا معاملہ، PP 14 کہلاتا ہے علاقہ، جس میں دمیال اور باقی آبادیاں آتی ہیں۔ تو اگر کسی نے کوئی چکر چلا کے راجہ حامد کو نظر انداز کرایا، یا ان کو ٹکٹ کے معاملے میں کوئی رکاوٹ ڈالی گئی، تو اس کا مسلم لیگ نون کو نقصان ہو سکتا ہے اس حلقے میں، کیونکہ جو دھڑے کا ووٹ بینک ہوتا ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور راجہ حامد نواز کے پاس دھڑے کا ووٹ بینک کافی موجود ہے، ڈیولپمنٹ کام کرائے ہوئے ہیں، یونین کونسلوں کے چیئرمین ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں، اور وہ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے راجہ بشارت، راجہ ناصر کو وہ تحریک انصاف میں ہیں، ان سے علیحدہ ہو کے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے انہوں نے، اور بڑا اثاثہ ثابت ہو سکتے ہیں مسلم لیگ نون کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پارٹی قیادت اس حوالے سے آگے کیا لائے عمل بناتی ہے۔ یہ تو نون لیگ کی قیادت کا کام ہے، میرا تو کام ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز اور حالات بیان کرنا۔ مسلم لیگ نون کی قیادت کو یہی مشورہ ہوگا کہ اگر شیخ رشید کو راولپنڈی کے دونوں حلقوں میں ہروانا ہے، وہ آج کل مختلف چالیں کھیل رہے ہیں، کبھی چلے والی فکرہ بولتے ہیں، کبھی کیا بولتے ہیں، کہ وہ تحریک انصاف کے ووٹر کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں ہر صورت میں، وہی ان کا سہارا ہے آخری۔ اور اگر نون لیگ چاہتی ہے کہ شیخ رشید اسمبلی میں نہ آئے، تو میاں محمد نواز شریف کو، میاں شہباز شریف کو، مریم نواز کو، نون لیگ راولپنڈی کے تمام رہنماؤں کو ایک بند کمرے میں بٹھانا ہوگا،
چاہے وہ چودھری تنویر صاحب ہوں، حنیف عباسی ہوں، ناصر بٹ ہوں، سجاد خان ہوں، بیرسٹر دانیال ہوں، شکیل اوان ہوں یا باقی لوگ ہیں، بٹھا کے ایک ان کی صلح کرا کے ایک فیصلہ کر کے حوالے کریں کہ یہ فیصلہ ہو گیا، تمام اس کے پابند کریں گے ہوں گے، جس کو ٹکٹ ملا ہے باقی اس کا ساتھ دیں گے، تب مسلم لیگ کی کامیابی ہوگی، ورنہ پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، اور پھر اب تو الزام تراشی کا بھی موقع نہیں ملے گا کہ کسی نے RTS بٹھا دیا یا کسی نے کوئی واردات کر دی ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے نون لیگ کی قیادت کو بڑا سنجیدگی سے معاملات کو دیکھنا ہوگا۔ ناظرین، اگلا معاملہ ہے کہ عمران خان کو لیڈر کون کہتا ہے؟ جو آئینی عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر عارف علوی صدر پاکستان، جو ایکسٹینشن پہ ہیں خود، وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان میرے بڑے لیڈر ہیں۔ کوئی اچھی بات ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کو لیڈر کہنا چاہیے کیونکہ انہوں نے آپ کو صدر پاکستان بنایا ہے، لیکن آپ نہ ان کی توقعات پہ پورا اترے، نہ کسی اور کی توقعات پہ پورا اترے، نہ آپ نے آئین پر صحیح معنوں میں عمل کیا۔ اب آپ نے ایک انٹرویو دیا ہے، اس میں آپ کہہ رہے ہیں اگر نواز شریف منتخب ہو گئے تو میں ان سے حلف لے لوں گا۔ تو بھائی شہباز شریف سے کیا دشمنی تھی آپ کی؟ شہباز شریف بھی تو تحریک عدم اعتماد کے بعد منتخب ہوئے تھے نا وزیر اعظم۔ آپ نے بیماری کا بہانہ کیا اور حلف نہیں لیا، ایوان صدر میں اپنے رہائش گاہ میں بیٹھے ٹی وی پہ دیکھتے رہے ساری کوریج۔ تو اب آپ، لیکن میں ایک بات ہے کہ آپ نے ذہنی طور پہ ابھی سے ہی نواز شریف کو اگلا وزیر اعظم تسلیم کر لیا ہے، اور آپ اس بات پہ قائم رہیے گا، پھر کوئی بہانہ نہ بنائیے گا کہ میں نے حلف نہیں لینا، کیونکہ ممنون حسین جو تھے میاں نواز شریف صاحب کے بنائے ہوئے صدر پاکستان تھے مرحوم، انہوں نے منع کرنے کے باوجود آئین پر عمل کیا اور عمران خان سے حلف لیا تھا۔ لہٰذا یہ بڑی دیکھ، پھر آپ نے انٹرویو میں کہا کہ فوج اور عمران خان کے درمیان مصالحت نہ ہونا کہ بڑی وجوہات ہیں، میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ بھئی آپ جائیں نا تفصیل میں، آپ انالیسس کر کے دینا اپنا کہ کون غلطی پہ تھا، کون دن کو کہتا تھا میر جعفر اور میر صادق، اور کون رات کو جنرل باجوہ کے پاؤں میں پڑتا تھا، بتائیں نا۔ اگر جنرل باجوہ غلط کہہ رہے تھے وہ بھی آپ کا فرض ہے آپ بتائیں، اگر عمران خان غلط کر رہے تھے وہ بھی آپ کا فرض ہے آپ بتائیں، تاکہ حقائق سامنے آئیں قوم کے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی صدر صاحب، آپ کو چاہیے کہ آپ حقائق بیان کریں۔ آپ نہیں بیان کر سکتے کیمرے میں تو کسی کو بریفنگ دے دیں۔ محمد علی درانی صاحب بڑے آپ کے پاس آتے جاتے ہیں مفاہمت کا پیغام، ان کو ہی بریفنگ دے دیں، وہ آپ کے پاس۔ درانی صاحب نے بڑا نیا فارمولہ نکالا ہے جی، تمام جماعتوں پہ مشتمل قومی حکومت بنائی جائے۔ درانی صاحب آپ کی باتیں تو بڑی اچھی ہیں لیکن یہ قابل عمل نہیں ہیں۔ مخلوط حکومت بنے گی، قومی حکومت نہیں بنے گی، یہ میں آپ کو ابھی سے ناظرین کو خبر دے رہا ہوں۔ تو ناظرین انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔